السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مرسلات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سورہ مرسلات یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا لقاء کرتی ہے، عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ آئیے آج اسی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، معلوماتی باتیں، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک اہم پیغام ہے، انشاءاللہ العظیم اس کو آپ قسط وار سماعت بھی کرتے رہیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے۔ آج ابتدائی 5 اور 6 آیتوں کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی، اور پھر 6ٹھی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور 7ویں آیت میں ایک وعدے کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے حوالے سے فرمایا، 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس قیامت کے واقع ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور ان 5 چیزوں کے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے اللہ نے فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، قسم یاد فرمائی گئی، مگر فرمایا گیا کہ جو بھیجی جاتی ہے لگاتار۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔ پھر تیسری مرتبہ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، اور چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، فالملقیات ذکرا، 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر ان کی قسم جو ذکر کا لقاء کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کو یاد فرمایا، اور جس قیامت کے واقع ہونے کا اللہ نے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ ان 5 چیزوں کے ناموں کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن ان کی صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کے موصوف کے متعلق مفسرین اقلام کا اختلاف رہا ہے۔ بعض نے کہا، مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ ان کا موصوف یہ ہوائیں ہیں، بعض نے کہا کہ ان کا موصوف فرشتے ہیں، بعض نے کہا کہ ان کا موصوف قرآن مجید ہے، بعض نے کہا کہ ان کا موصوف انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور
جمہور مفسرین نے یہ کہا کہ اور بعد کی دو صفات کا موصوف فرشتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو مفسرین کرام نے جو فرمایا ہے ہواؤں کے حوالے سے یا قرآن مقدس کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، وہ کس طریقے سے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار۔ تو یہاں پر مرسلات کا معنی جن کو بھیجا گیا، اب وہ چاہے ہوائیں ہوں یا فرشتے ہوں یا قرآن مجید ہو یا انبیاء کرام علیہم السلام ہو۔ اور عرفن کا دو معنی بیان کیا گیا، یعنی نیکی اور تواتر، تسلسل جو ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا معنی اگر لیا جائے نیکی اور بھلائی ہو تو صفت کا موصوف کیا ہوگا؟ ہوائیں ہو تو اس کا معنی ہوگا جو ہوائیں نیکی اور بھلائی کے ساتھ چلتی ہے، جو ہوائیں نیکی اور بھلائی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور اگر اس صفت کا موصوف فرشتے ہوں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ فرشتے جو مسلمانوں کے پاس اللہ کی رحمت لے کر پہنچے۔ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ قرآن مجید جو رحمت کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور اگر اس کا موصوف انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو وہ رحمت کے ساتھ بھیجے گئے اور عرفن یعنی معروف کاموں کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اگر عرفن کا معنی تواتر اور تسلسل ہو تو اس کا موصوف ہوائیں ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ معنی ہوگا کہ وہ ہوائیں جو مسلسل چلائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ فرشتے جن کو مسلسل بھیجا گیا۔ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات جو تواتر کے ساتھ نازل کی گئی۔ اور اس کا موصوف اگر انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو اس کا معنی وہ ہوگا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو مسلسل ہدایت دینے کے لیے آتے رہے، مسلسل آتے رہے۔ اب آئیے آج انہی 5 آیتوں کے حوالے سے جو مفسرین کرام نے فرمایا اسی کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تو بات بڑے اچھے انداز سے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔ آصف کا معنی جو بتایا گیا تند اور تیز ہوا، یعنی آندھی جو ایک دم بالکل تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ جہاں چلتی ہے آندھی جو آتی ہے تو وہ درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور ہر طرف اس طریقے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے کہ اگر اس کا موصوف ہوا ہو تو پھر اس کا معنی ظاہر ہے کہ سخت آندھی جو چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، جیسے سخت اور تیز آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قوم عاد کو جو ہلاک کیا گیا، سخت آندھی آئی جس کی وجہ سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ فرشتے جو تیزی کے ساتھ آندھی کی طرح آئے یا وہ آندھی کی طرح تیزی سے کفار کی روحوں کو لے کر گئے۔ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ اگرچہ ابتدا میں قرآن کا نظام ضعیف ہوتا ہے لیکن وہ بتدریج آندھی کی طرح شدید ہو جاتا ہے اور باطل کے تمام مکر اور سازشوں کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اور اگر اس کا موصوف انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ ابتدا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی تبلیغ میں نرمی ہوتی ہے، پھر بتدریج ان کی تعلیم اور تبلیغ میں شدت اور سختی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، نشر کا معنی۔ اگر اس کا موصوف ہوائیں ہوں تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ ہوائیں جو بادلوں کو پھیلا کر بارش لاتی ہیں۔ بادلوں کو پھیلا بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر طرف بادل ہی بادل ہو جاتے ہیں، بادلوں کو پھیلا کر بارش لاتی ہے۔ اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ فرشتے جو زمین پر اترنے کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پھر زمین پر تشریف لاتے ہیں، یا احکام شرعیہ کو زمین میں پھیلاتے ہیں، یا وہ فرشتے جو قیامت کے دن لوگوں کے صحائف اعمال کو پھیلائیں گے۔ اور اگر ان کا موصوف قرآن مجید ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات نے حکمت، ہدایت اور نصیحت کو
تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیا۔ اور اگر اس کا موصوف انبیاء کرام ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے دین اور اپنی شریعت کو تمام دنیا میں پھیلا دیا، پھیلانے کے معنی میں ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فارقات جو فرمایا تو اس کا معنی ہے فرق کرنے والے، جدا جدا کرنے والے، الگ الگ کرنے والے۔ اگر اس کا موصوف ہوائیں ہوں، 5 چیزوں کو سمجھ لیں۔ ہوائیں ہوں تو اس کا معنی ہوگا وہ ہوائیں جو بادلوں کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے جدا کر دیتی ہیں۔ اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ فرشتے جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہو تو قرآن مجید کی آیات بھی حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کا موصوف انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو پھر وہ بھی حق اور باطل اور توحید اور الحاد کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرق کرنے والے کے معاملے میں اللہ رب العزت 5ویں آیت میں جو 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی، 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا لقاء کرتی ہے۔ تو یہاں پر الملقیات جو فرمایا گیا اس کا معنی ہے پیش کرنے والے، پہنچانے والے۔ اور اگر اس کا موصوف ہوائیں ہوں تو اس کا معنی یہ کہ عقل والا یہ دیکھے گا کہ جب زور کی آندھی چلتی ہے تو بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کو منہدم کر دیتی ہے اور مضبوط اور تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، اور سمندر میں موجوں کو اٹھا کر طوفان لے آتی ہے۔ سو ان امور کا مشاہدہ کر کے وہ خوف زدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے ذکر کی پناہ میں آئے گا، اور اس طرح یہ معنی صادق آئے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کو ڈال دیتی ہیں، کیونکہ دیکھے گا کہ یہ ہواؤں میں اتنی طاقت ہے تو پورے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا، اس کا ذکر کرے گا۔ اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوگا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے ذکر کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہو تو پھر اس کا معنی یہ ظاہر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اور اگر اس کا موصوف انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو اس کا معنی یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو قسم یاد فرمائی، مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو بیان فرمایا کہ اگر ہوائیں ہوں تو اس کا معنی کیا ہوگا، قرآن مجید ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا، فرشتے ہو تو کیا ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر جماعت ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا۔ مگر یہ 5 چیزوں کا جب ذکر اللہ نے فرمایا، اللہ نے آگے فرمایا عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے پیغام کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، یا انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے وحی لے کر آتے انبیاء کرام تک، یا انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے اپنی اپنی امت کو انہوں نے پیغام پہنچایا، دین کی تبلیغ فرمائی، اسلام کے حوالے سے بتایا، تعلیم عطا فرمائی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یا تم نے برے اعمال ترک کیوں نہیں کیے، یا نیک اعمال کیوں نہیں کیے، تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچے ہی نہیں تھے، یہ کہہ نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے
کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ یا رسولوں کو اس لیے احکام دے کر لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو عذاب سے ڈرا کر برے اعمال ترک کرنے اور نیک اعمال کرنے پر آمادہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب ان کی تبلیغ آپ نے فرمائی، انبیاء کرام نے لوگوں کو دین کے حوالے سے بتایا، اسلام کے حوالے سے بتایا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے، ضرور ہونی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ اس سے پہلے کی یہ جو 5 قسمیں ہیں، 5 جو کھائی ہوئی قسموں کا جواب ہے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ یعنی ہواؤں، فرشتوں، قرآن مجید اور نبیوں کی قسم، تم سے جس قیامت کے وقوع کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب تم پر ضرور واقع ہوگا۔ یا تم سے جو وعدہ کیا گیا کہ تم کو مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سو تم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے بعد کی آیتیں جو ہے جس میں قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے جو ان کی علامتیں ہیں وہ ذکر کی جائے گی۔ تو آج یہاں پر جو درس دیا گیا، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی جو قسم یاد فرمائی، ان کے تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے ارشاد فرما رہا ہے، آگے کی جو آیتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سماعت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج جس طریقے سے کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہے کہ عذاب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تو دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ اچھا برا کیا وہ دنیا میں ہی ہے، اچھا کیا تو اس کا پھل دنیا میں مل جائے گا، برا کیا تو اس کا برا جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ دنیا ہی میں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندہ ہونا نہیں ہے۔ اس طریقے کے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے، اور قیامت بھی قائم ہونی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اور اگر اچائی کی تو اس کا ثمرہ اسے ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر اس نے برائی کی، نافرمانی کی، برے اعمال کیے تو یاد رکھنا پھر جہنم کا عذاب بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے قیامت کی کچھ علامتیں، قیامت قائم ہونے والے کے حوالے سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اگر اس کو اگر کوئی سن لے تو یاد رکھیں کہ اس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا بھیانک عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کو یاد کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، ورنہ یاد رکھ لیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس کی علامتوں کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یاد رکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر بھی ہو رہی ہے، گویا کہ قیامت قریب ہے اور وہ آئیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت آئے گی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، اور پھر جو نیک ہوگا اسے جنت، اور جس نے اچھائی نہ کی، اللہ کو یاد نہ کیا، اس کا ذکر نہ کیا، اس کی عبادت نہ کی، اس کی بندگی نہ کی، تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اس کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے اور برائیوں سے مولا تعالی ہم تمام کو بچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔